بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول او مانندہ ماہی است وہ چاند سے از قلم ایمن وقار، قسط نمبر 9، علی اینڈ ہانیہ نکاح اسپیشل ایپیسوڈ ہے یہ۔ تو چلیں ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ خیر سے آج نکاح کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ دونوں گھروں میں خوشیوں کا سما تھا۔ جہاں علی کے پاؤں خوشی سے زمین پر ٹک نہیں رہے تھے، وہیں ہانیہ جلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی، کیونکہ پہلے صرف نکاح پکا ہوا تھا، مگر علی بے جا ضد پر رخصتی بھی آج ہی ہونے والی تھی۔ جنان ناشتے سے فارغ ہوتی ہانیہ کے گھر چلی آئی تھی، جو کہ اپنے کمرے میں منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہے ہماری دلہنیا؟ جنان نے ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شرارت سے بولی تھی۔ وعلیکم السلام جانو، ہو جاؤ شروع تم بھی۔ باقیوں کی طرح ہانیہ کی حالت رونے والی ہو چکی تھی، کیونکہ پچھلے 3 دنوں میں اپنے لیے دلہن لفظ جتنی بار سن چکی تھی، آج اس کا علی کو قتل کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ ارے ارے میری پیاری سی ہانی جان، اتنا غصہ؟ جنان نے ہانیہ کو گلے سے لگا لیا تھا۔ ہانیہ اپنی پیاری دوست کے حساب میں آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ جنان نے ہانیہ کو رونے دیا تھا، جس سے وہ پچھلے 3 دنوں کا غبار نکال رہی تھی۔ کیوں وہ پہلے ہی نکاح کے لیے مشکل سے مانی تھی، اوپر سے آج رخصتی کا سنتے وہ علی سے اور بھی زیادہ بدگمان ہو چکی تھی، کیونکہ افضل صاحب نے بھی وہی کیا تھا جو شاید اس دنیا کے 90% باپ کرتے ہیں۔ اچھا رشتہ دیکھتے ہی بیٹی کی طرف سے اپنے کان لپیٹ لیے تھے، اور اکثر اوقات میں لڑکیوں کے ساتھ یہی زیادتی ہوتی ہے۔ اگر رشتہ اچھا ہو تو اپنی بیٹیوں کی گزارشات کو رد کر دیا جاتا ہے اور جلدی رخصت کر دیا جاتا ہے، یہ بول کر کہ کیا پتہ زندگی آگے ساتھ دے نہ دے، تو کیوں نہ اپنی حیات میں ہی اس فرض سے سب دوش ہو جائیں۔ کوئی بیٹی سے کچھ نہیں پوچھتا، بیٹی کیا یہ رشتہ منظور ہے؟ کیا تم شادی کے لیے راضی ہو؟ نہیں، کبھی نہیں پوچھتے۔ اور اگر کوئی باپ غلطی سے یہ سوال پوچھ بھی لے تو پتہ ہے ماں کیا بولتی ہے؟ یہ دیکھو ہمارے بندھے ہوئے ہاتھ، بیٹی ہو تم، باپ کی عزت، ان کی پگڑی تمہارے ہاتھ ہے۔ اگر تم نے اس شادی سے منع کیا تو تمہارا باپ جیتے جی مر جائے گا۔ خدارا ہمارے اور بہت سے مسئلے ہیں، تم شادی سے انکار کر کے ہماری بچی کچی زندگی کو اور زیادہ عذاب مت بناؤ۔ اور پھر اکثر باپوں کی پگڑیاں اور ماں کے بندھے ہاتھ سلامت رہتے ہیں، اور بیٹیاں، ارے وہ تو اسی دن مر جاتی ہیں جس دن جان چھڑکنے والے ماں باپ عزت کے واسطے دیتے ہیں۔ ضروری نہیں بیٹیاں کسی کے عشق و محبت میں گرفتار ہوتے ہوئے شادی سے انکار کر دیں۔ کیا ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں؟ کیا ان کے کوئی خواب نہیں؟ یا وہ ہمیشہ سے ایک کٹ پتلی کی مانند رہیں گی جس بے جا اس نے اپنے حساب سے چلایا تھا؟ 15 سے 20 منٹ رو کر اپنے دل کا غبار نکال لینے کے بعد جب ہانیہ کو ہلکا ہلکا سا محسوس ہوا تو وہ جنان سے دور ہوئی۔ جنان نے اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتے ہوئے لمبی سانس ہوا کے سپرد کی تھی، اور پھر سامنے بیٹھی اپنی جان عزیز دوست کو سمجھانا چاہا تھا، جس نے 3 دن سے رو رو کر اپنا حال بگاڑ لیا تھا۔ ہانیہ، علی بھائی بہت اچھے ہیں، تم سے سچی محبت کرتے ہیں، اور جو شخص کسی سے سچی محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب عزت و احترام کو اپنی محبت ترجیح دیتا ہے، اور علی بھائی اپنی محبت کی عزت کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو غلط راستہ اختیار کر سکتے تھے، تمہیں نقصان پہنچا سکتے تھے، مگر انہوں نے انتظار کیا، صحیح وقت کا انتظار، اور پھر جائز طریقے سے تمہارا رشتہ مانگا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ جنان نے ہانیہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ جنان کی باتوں کو سنتے ہانیہ کو علی کی باتیں، اس کی چمکتی آنکھوں کی مسلسل تپش، ہانیہ کی ہر ناجائز بات ماننا یاد آئی تھی۔ بے شک ہمیشہ وہ ہانیہ کو اپنی باتوں سے تپاتا ضرور تھا، مگر کبھی اس نے کسی بھی معاملے میں ہانیہ کو تنگ نہ کیا تھا۔ محبت ہوتے ہوئے بھی کبھی اس نے فون تک نہ کیا تھا۔ جنان کی خاموش ہونے پر ہانیہ کے تصوراتی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تو ہانیہ نے اپنے چہرے ہاتھ پھیرتے آنکھیں صاف کی تھی۔ جانو، مجھے علی سے کوئی مسئلہ نہیں، تم جانتی ہو ہم ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ لوگوں کی باتیں، اچانک سے میرا باہر سے رشتہ ٹوٹنا، اور پھر فوراً ہی علی سے اتنی جلدی شادی تک طے ہونا، سب میرے ہی کردار کو نشانہ بنائیں گے، مجھ پر ہی انگلی اٹھائیں گے، اور میں
اپنے کردار پر کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی، اتنی جلدی رکتی؟ جانو مجھے کچھ وقت تو دیتے، میں خود کی مینٹلی طور پر تیار کرتی، زیادہ نہیں پر کچھ وقت تو میرا حق تھا۔ بولتے بولتے ہانیہ کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ کھڑکی کے باہر کھڑے علی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ہانیہ سے بات کرنے آیا تھا، اس کو اپنا حالت دل سنانے آیا تھا، لیکن ہانیہ کے کمرے سے جنان کی آواز سنتے رکا تھا۔ مگر ہانیہ کی باتیں اس کا اس قدر ٹوٹا اور نم لہجہ محسوس کرتے علی نے خود کی جلد بازی پر لعنت بھیجی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے علی دونوں کی باتیں سن رہا تھا، مگر کھڑکی پر گرے پردے سے ان دونوں کو دیکھنے سے قاصر تھا، اور پردے کو ہٹانے کی کوشش میں بھی علی نے اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ ہانیہ کمرے میں جانان موجود تھی۔ اچھا چلو میری جان، رونا بند کرو، میں نیچے جاتی ہوں، تھوڑا کام ہے، سارا پھپھو نے بلایا ہے، تم جلدی سے شاور لے لو، 1 گھنٹے تک بیوٹیشن آتی ہوگی۔ جانان بولتی باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ علی جو اسی طاق میں تھا کہ جانان کمرے سے جائے اور وہ اپنی جنگلی بلی سے بات کرے، آخر کار اتنی سیکیورٹی کو چکمہ دے کر یہاں تک پہنچا تھا، خالی ہاتھوں جانے سے رہا۔ کھڑکی کے پردے کو ہلکے سے سرکا کر اندر کمرے میں جھانکا۔ ہانیہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ علی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوتے پہلے کمرے کی کنڈی لگائی اور پھر ہانیہ کی جانب آیا تھا، جو ہنوز رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اچانک ہانیہ کو اپنے بیڈ پر کسی بلڈوزر کے گرنے کا گمان ہوا تھا۔ علی جو سکون سے بیڈ کی ایک طرف انگڑائی لیتے ہوئے گرا تھا، مگر اچانک چہرے کا رنگ بدلا تھا، کچھ چبھنے کی وجہ سے بلبلا اٹھا تھا۔ ہانیہ نے دہل کر اپنے سامنے کی طرف دیکھا تھا، علی جو اپنی چیخ ضبط کرنے کے چکروں میں لال ہو چکا تھا، جبکہ ہانیہ علی کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ آہ! علی آواز میں کراہا تھا، جبکہ ہانیہ علی کے کراہنے میں ہوش میں آئی تھی اور ہڑبڑاتے ہوئے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر لے لیا تھا، مگر علی کو دیکھتے جیسے اس کے زخم تازہ ہوئے تھے۔ جاہل سکوٹا جن، تم یہاں! علی جو اپنے کمر میں کچھ سوئی کی مانند چبھتا ہوا محسوس کر رہا تھا، ہانیہ کے اس قدر اونچا چیخنے پر اس سے دوپٹے کو پکڑتے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ چپ چپ جنگلی بلی، کانوں کے پردے پھاڑنے ہیں کیا؟ علی ہانیہ کے ہونٹوں پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے دبی دبی آواز میں گویا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو جاہل انسان؟ کسی نے دیکھ تو میری ذات کا تماشا بن جائے گا۔ ہانیہ غصے سے گھر رہی تھی۔ او بہن جی، ذرا بریک پر پاؤں رکھ اور دیکھ میری کمر میں کوئی خنجر چبھا ہے، پہلے اس کو نکال پھر چیخنا۔ تاریخ میں مورخ لکھے گا ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جو نکاح سے عین کچھ گھنٹے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو بہن بول رہا تھا۔ جہاں ہانیہ نے صدمے سے علی کی جانب دیکھا تھا، وہیں علی نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دہائی دی تھی اور بیڈ سے اٹھتا اپنی پشت ہانیہ کی جانب کر گیا تھا، جبکہ ہانیہ نے علی کی پیٹھ میں 3 کامن پنس پیوست دیکھتے اپنا قہقہ ضبط کیا اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے بے رحمانہ طریقے سے وہ پنس نکالی تھی۔ جہاں علی درد سے کراہا تھا، وہیں ہانیہ کا قہقہ گونجا تھا۔ سرمئی آنکھیں کالی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، ایک میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا تو دوسری طرف آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھائی ہوئی تھی۔ علی نے پہلی بار ہانیہ کو بے حجاب دیکھا تھا، آخر کیا تھی وہ لڑکی؟ علی نے ہانیہ کی سرخ ہوتی ناک، ہلکی گلابی پڑتی آنکھوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کیا تھا۔ علی کو مسلسل یک خود کو دیکھتے لب کاٹتے سیدھی ہوئی تھی۔ علی کی آنکھوں میں خمار کی ڈوریاں پڑی تھیں۔ ہانیہ کے مسلسل لب کاٹنے پر علی کے گلے میں کانٹے چبھے تھے۔ شدت سے ہانیہ کی سرخ گندھاری ہونٹوں کا جام پینے کو جی چاہا تھا۔ کمرے میں آتی ٹھنڈی ہواؤں نے علی کی جذبات کو بڑھاوا دیا تھا، جس پر علی لبیک کہتا ہانیہ کی جانب جھکا تھا، جس کے رد عمل میں ہانیہ پیچھے کو کھسکی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جاہل جن، دور رہ کر بات کروں۔ ہانیہ کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ علی کے نزدیک آنے پر اس کے کثرتی جسم سے آتی تیز کلون کی خوشبو نے ہانیہ کے بری طرح متاثر کیا تھا۔ میری جنگلی ڈارلنگ، یہ بدتمیزی تو ہرگز نہیں ہے، ہاں البتہ محبت ضرور ہے جو میرے اندر خاموش جذبات کو ہوا دے رہی ہے۔ علی کی بات سنتے ہانیہ کو اپنے جسم میں چونٹیاں سی محسوس ہوئی تھی۔ ٹھنڈے موسم میں بھی ہانیہ کی پیشانی پر ابھرتے پسینہ دیکھ علی نے نفی میں سر ہلایا تھا اور ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کی پیشانی سے پسینے کی بوندوں کو اپنی انگلی کے پور سے چھونا تھا۔ اتنا ڈر میری جنگلی بلی اپنے جن سے؟ علی نے ہانیہ کی خاموش بہادری پر طنز کیا تھا۔ تسی مسٹر جاہل سکوٹا جن، ڈر؟ وہ بھی تم سے؟ دفع ہو ذلیل انسان۔ ہانیہ کو اپنے دکھ یاد آئے تھے۔ علی کو دھکا دیتے اچھوت کی طرح دور جھٹکا تھا۔ دور رہ کر بات کرو مسٹر علی شہزاد،
اور اپنے اس دماغ میں یہ بات فٹ کر لو، تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ ہانیہ نے غصے سے پھبری ہوئی تھی جب ایک دم چپ۔ علی علی جو ابھی دور جھٹکنے پر غصے کو ضبط کر رہا تھا، ہانیہ کی بات سنتے اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ مسز علی شہزاد، اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، آج تم یہ بکواس کر لی ہے، اس کا بدلہ نکاح کے بعد لوں گا۔ دوبارہ مرنے کی بات کی تو اپنے ہاتھوں سے موت دوں گا۔ علی کی دھاڑ پر ہانیہ لرزی تھی۔ اور نکاح کے وقت اگر قبول نہ کیا تو یاد رکھنا، پہلے تمہیں شوٹ کروں گا اور پھر خود کو، کیونکہ علی شہزاد اتنا معصوم نہیں کہ اپنی محبت کسی کے لیے چھوڑ دے۔ تمہیں مار کر خود بھی مر جاؤں گا، اس جہاں نہیں تو اس جہاں میں تو تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ علی آنکھوں میں غصے کی لال ٹوریاں لیے اس کے ضبط کا پتہ دے رہا تھا، جبکہ ہانیہ نے پہلی دفعہ علی کو اتنے غصے میں دھاڑتا دیکھا تھا۔ ہانیہ کی خوبصورت آنکھوں سے اشک جاری تھے، لیکن شاید سامنے بیٹھی آفت لڑکی ڈیٹو کی ڈھیٹ تھی۔ ہانیہ نے روتے ہوئے نام میں سر ہلایا تھا، یعنی وہ نہیں مانے گی علی کی بات۔ ہانیہ کے جواب پر علی نے غصے سے ایک زوردار پنچ دیوار پر دے مارا تھا۔ ہاتھ کی پشت پر گہرے زخم آئے تھے۔ علی دوبارہ اٹھ آیا تھا۔ تمہاری پاکیزگی کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ تمہیں اپنے ہر عمل سے اپنی محبت کی شدت بتاتا، مگر کوئی نہیں، تم ٹھہری زدہ کی ڈھیٹ۔ چلو پہلے ہی قصہ ختم کرتا ہوں۔ علی نے اپنی پینٹ میں اڑوسی گئی گن نکالتے ہوئے اپنی کن پٹی پر رکھی تھی۔ علی کی اس حرکت پر ہانیہ کا دل ساکن ہوا تھا، چہرے کا رنگ پل میں سفید ہوا تھا۔ 3 تک گنوں گا، نہیں تو خود کو شوٹ کر لوں گا۔ علی نے آہستہ آہستہ ایک قدم ہانیہ کی جانب بڑھایا تھا۔ ایک اس کے انداز میں کوئی مذاق نہ تھا، وہ بالکل سنجیدہ تھا، شاید وہ زندگی میں دوسری بار سنجیدہ ہوا تھا۔ 2 علی کا دباؤ گن پر مضبوط ہوا تھا۔ علی کے پاگل پن کو دیکھ کر ہانیہ کے جان میں ہوا ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ نہیں علی، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہانیہ کے لڑکھڑاتے لہجے پر علی عزیز سے مسکرایا تھا۔ ہانی جان، میں کر سکتا ہوں، اور یہ آخری 3۔ علی کی نم آنکھیں بند ہی ہوئی تھیں۔ علی، مجھے قبول ہے، میں راضی ہوں۔ ہانیہ کی اتنی تیز چیخ پر علی کو اپنے معصوم کانوں پر ترس آیا تھا، جتنی زور سے ہانیہ چیخی تھی۔ اب تک علی کو بہرا ہو جانا چاہیے تھا۔ نیچے ہانیہ کی چیخ سن کر کام کرتی جانان اور سارا بیگم دونوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے جلدی اوپر ہانیہ کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ ہانیہ کی رضامندی پر علی کے جسم میں سرساری پھیل گئی تھی، مگر اب اس کو یہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ ہانیہ اتنی اونچی چیخ پر کوئی نہ کوئی لازمی آنے والا تھا۔ علی نے ایک نظر کے ہانیہ کو دیکھتے گن دوبارہ اپنی پینٹ میں اڑوسی تھی اور قدم کھڑکی کی طرف بڑھائے تھے۔ ایک نظر دوبارہ ہانیہ کو دیکھا تھا، جو ڈر و خوف کے زیر اثر ویسے کی ویسے ٹھہری ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس نے پلک بھی نہیں جھپکائی تھی۔ علی کو اپنے کیے پر افسوس ہوا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی، جہاں سے جانان اور سارا بیگم دونوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہانیہ، بچے، سب خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ دروازہ کھولو بیٹا۔ مگر اندر سے کوئی جواب نہ پا کر جانان کی جان بھی نکلی تھی۔ جانان نے ملازمہ سے کہہ کر کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی منگوائی تھی اور دروازہ کھولتے اندر آئی تھی، جہاں ہانیہ دیوار کے ساتھ چپکی ڈری سہمی لرزی ہوئی کھڑی تھی، جیسا اس پر سختہ طاری ہو گیا ہو۔ جانان نے فوراً ہانیہ کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ ہانی جان، کیا ہوا ہے؟ جانان کے گلے لگانے پر جیسے ہانیہ کو ہوش آیا تھا تو وہ جانان اور سارا کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، جسے دیکھ جانان اور سارا کو ہانیہ کی فکر لاحق ہوئی تھی، کیونکہ آج نکاح کے ساتھ ہی رخصتی تھی، مگر ہانیہ کی حالت ایسی نہ تھی۔ کچھ رونے کے بعد ہانیہ نے خود کو سنبھالا تھا اور ہمت جمع کرتے ماں کو تسلی کے لیے بولی تھی، کچھ نہیں ماما جانی، بس یہ سوچ رہی تھی کہ آپ سب کے بنا میں اکیلے کیسے رہوں گی۔ یہی سوچ رہی تھی کہ سامنے سے ایک موٹی سی چھپکلی نکل آئی، اسی لیے چیخ نکل گئی، ورنہ کچھ نہیں، بس شاور لینے جا رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، ہانیہ دونوں کو تسلی دیتی بات میں بند ہو گئی تھی۔ اور اکثر لڑکیاں ماں باپ کی خاطر، ان کی عزت کی خاطر اپنا منہ سی لیتی ہیں، کہیں ان کو اپنی بیٹی کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ زیان جان، میں اچھا تو لگ رہا ہوں نا؟ میرا مطلب ہے کہ واقعی گروم لگ رہا ہوں نا؟ علی یہی سوال کوئی 1000 مرتبہ زیان سے پوچھ چکا تھا، اب بھی شیشے کے سامنے کھڑا دوبارہ اپنا سوال دہرانے لگا تھا کہ زیان کا ہاتھ جوتی کی طرف بڑھتا دیکھ کر بڑھایا تھا، کیونکہ زیان بے حد تنگ آ چکا تھا علی کے ایک ہی سوال بار بار پوچھنے پر۔ اچھا نہیں پوچھتا، آج کے دن تو بخش دے۔ علی نے زیان کے سامنے مسکین سی شکل بناتے بتیسی کی نمائش کی تھی۔ نہ مجھے لگ رہا ہے تجھے نکاح سے پہلے نیل ہونا ہے، بے غیرت انسان۔ اتنا تو لڑکیاں دلہن بن کر نہیں پوچھتی جتنا تو نے سب کا سر کھایا ہوا ہے۔ صحیح کہتی ہے ہانیہ، تم ہو ہی ایک نمبر کے جاہل زکوٹا جن۔
ज़िया ने जलकर अली को सुनाई थी। हानिया के जिक्र पर अली की आंखों में आज सुबह वाला मंजर लहराया था। इसकी जंगली बिल्ली कितना डर गई थी। अली ने एक बार फिर खुद पर लानत भेजी थी। ज़ियान को एक बार फिर अली पर गुस्सा आया था, जो अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से निकल ही नहीं रहा था। ज़िया ने खींच कर एक पंच अली की कमर में रसीद किया था, जिससे अली होश की दुनिया में आते ही कर रहा था, निकाह के लिए निकलना है या यहीं कुंवारा मरना है। ज़िया ने आईब्रो रेज करते अली से इस्तीफादा किया था। लॉन को निहायत ही उम्दा तरीके से सजाया गया था। हर तरफ लाल गुलाबों के साथ सफ़ेद गुलाबों का कॉम्बिनेशन बनाया था। स्टेज के दरमियान छोटी कलियों का पर्दा लगा हुआ था। पूरा लॉन एक खूबसूरत लग रहा था। आए हुए मेहमान हर जगह को रिश्क भरी नज़रों से देख रहे थे। वह निकाह के जोड़े में इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। इस पर ढेरों रूप आया था। स्किन कलर का भारी कामदार फ्रॉक और नीचे जामावार का शरारा ज़ेबतन किए वो कलियों की मानित खिल रही थी। हल्का सा मेकअप मगर होंठों को गहरे लाल रंग में रंगा गया था। माथे पर लाल मोतियों वाली बिंदिया और झूमर खूबसूरत स्टाइल में सेट किया गया था। कानों में बारी कटोरी वाले झुमके पहने हुए थे और गले में क्लूबंद के साथ माला को सेट किया गया था। गुलबानो और सारा बेगम हानिया की बलाएं लेती नहीं थकती थी। मामा जानी और खाला जानी जल्दी से नीचे चले, बारात आ गई है। दोनों गुलबानो और सारा ने दरवाजे की जानिब देखा था, जहाँ जानान सफ़ेद हल्का कामदार लॉन्ग फ्रॉक पहना था, जिस गले बाजुओं और घेर पर इंतहाई नफीस काम था। हानिया के सरार पर चेहरे पर इंतहाई हल्का सा मेकअप किए खुद को हिजाब में छुपाए हुए थी। कंधे पर लाल रंग की एक गर्म शाल डाली हुई थी। वो किसी सल्तनत की शहजादी मालूम हो रही थी। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा लग रही है, सारा बेगम ने जानान का माथा चूमते हुए कहा था। जवाबन जानान गहरा मुस्कुराई थी। अच्छा बेटा, तुम हानिया को आराम से नीचे ले आओ, सारा नीचे जाने से पहले बोलनी थी। जवाबन जानान सर इस बात में हिला दिया था और हानिया के करीब आते उसके सर पर लाल जालीदार दुपट्टा ओढ़ाया था। जानू, मुझे बहुत डर लग रहा है, दिल अजीब तरह से धड़क रहा है। हानिया जानान का हाथ मजबूती से थामे हुए बोली थी। हानि जान, ये कुछ नहीं होता, परेशान ना हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो नीचे। जानान हानिया को बेड से खड़ा करते हुए कहा और सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखे गजरे उठाते हुए हानिया के हाथों में पहनाने लगी और फिर अपने हाथों में भी डाले थे। फिर वो दीवानी थी लाल गुलाबों की, इनकी खुशबू की। अली और हानिया आमने सामने बैठे हुए थे, मगर दरमियान में कलियों का पर्दा आयत था। मौलवी साहब पहले हानिया की जानिब आए थे। हानिया अफजल वल्द अफजल अहमद, आपका निकाह अली शहजाद वल्द मोहम्मद शहजाद मलिक सिकर आजुल वक्त हक महर 10 लाख में किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हानिया की आंखों में आंसू चमके थे। ना जाने कैसा वक्त था, इसका जिस्म कपकपा रहा था, दिल था धड़क धड़क कर बाहर निकलने वाला था। हानिया ने जानान का हाथ ज़ोर से पकड़ा था, लड़ते हाथ दिल के साथ कबूल किया था। कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा निकाह के कलमात दोहराए थे और हानिया ने बाप की इज्जत पर कोई आंच ना आने दे अपनी ज़िंदगी का हर हक अली का सपुर्द किया था। दोनों बार कबूल करते। दूसरी जानब अली ने भी बड़े उतावलेपन से 3 बार कबूल किया था। अपनी मोहब्बत को अपना महरम बना लिया था। अली के पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। यह एहसास ही सुकून कुन था कि इसकी मोहब्बत अब उसकी महरम बन चुकी है। यह सोचते हुए पूरे वजूद में सरशारी सी फैल गई थी। अली ने कलियों वाला पर्दा चौक करते हानिया की जानिब आया था और उसके चेहरे पर से लाल जालीदार दुपट्टा हटाते हानिया की पेशानी पर शिद्दत से बोसा लिया था। तेरे लिए आया हूँ तो तेरे संग जाना, ढोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, हाँ कदी नहीं और छोड़ना, इश्क दी डोरना, सारे छट जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोलना। बैकग्राउंड पर गाने के बोल ने जैसे उनका इस पल को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। अब दरमियान से कलियों का पर्दा मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया था। हानिया ने अली को एक नज़र देखा था, जो एक पल में उसकी धड़कनें मुंतशिर कर गया था। अली ने अपनी जेब से कई नोटों की कॉपियाँ निकाली थी और बारी बारी हानिया के सर से वार कर मुलाजमीन को दी थी। वो मौजूद औरतों ने हानिया की किस्मत पर रश्क किया था और खुश रहने की दुआ दी थी और कुछ के दिल जल कर राख हुए थे। हानिया अपनी बदलती कैफियत से परेशान से थी। इसको अली पर से बेहद गुस्सा था, मगर निकाह के बाद उस गुस्सा कहीं दूर जा सोया था। शायद पाक रिश्ते की ताकत थी। अचानक हानिया को अपने हाथ भारी मर्दाना हाथ के मजबूत गिरफ्त में महसूस हुए थे। हानिया ने अपने हाथ अली के हाथ में देखा था, जो इसको थामे बड़ी शान से स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। फोटोग्राफर ने हर एक मूवमेंट को
اپنے کیمرے میں کیپچر کیا تھا، مگر اس نے ایک سفید پری بے تحاشا تصویریں لے لی تھیں، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایک ایک سیکنڈ کی تصویر لی تھی۔ وہ فوٹوگرافر کوئی اور نہیں بلکہ زیان مصطفیٰ کمال تھا، جس نے اپنی شہد رنگ آنکھوں والی ملکہ کے دیدار کے لیے یہ ترکیب سوچی تھی۔ مگر جنان آج بھی حجاب و نقاب میں ملبوس ایک مومی گڑیا لگ رہی تھی، وہ بھی علی اور ہانیہ کی شادی کے بعد سامنے بیٹھی مومی گڑیا کو اپنے بنانے کا سوچ چکا تھا۔ مگر کیا قسمت کو یہی منظور تھا یا کچھ اور، یہ تو وقت نہیں جانتا تھا۔ ہانیہ کو علی کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا، جو کہ 1 گھنٹے سے علی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس کی کمر جواب دے چکی تھی، غصے میں علی کو 1000 سلواتیں سنا چکی تھی کہ اچانک کلک کی آواز پر کمرے کا دروازہ کھلا تھا کہ علی بالوں میں ہاتھ چلاتے کمرے میں آیا تھا۔ نظر سامنے ہانیہ پر ٹکی تھی، جو طوفان کی طرح خاموش تھی، کہ علی ہانیہ کے سامنے آ رکا اور دیتے پھاڑ کے ہانیہ کا جائزہ لے رہا تھا کہ ہانیہ کی یہی بس ہوئی تھی۔ ہانیہ نے پیار سے علی کے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا کہ علی سکون محسوس کرتے آنکھیں موند گئے، مگر یہ سکون ایک پل میں غارت ہوا تھا جب ہانیہ نے علی کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دباتے پوری قوت سے کھینچا تھا کہ علی اچانک آفت پر بوکھلاتے ہوئے چیخا تھا۔ علی کی چیخ اتنی اونچی تھی کہ اس کے باہر کھڑے کزن کو بتا کر دروازے سے دور ہوئے تھے، اور زیان نے سامنے ٹیبل پر بیٹھے زوردار کہکا لگایا تھا، کیونکہ اس کی بات سچ ثابت ہوئی۔ سب لڑکوں کی زیان سے شرط تھی کہ کمرے میں سے حسب معمول لڑکی کی چیخ سنائی دے گی، مگر کمرے سے علی اتنی خوفناک چیخ سن کر سب کے چہروں کے رنگ اڑ گئے تھے۔ تم جاہل کمینے انسان، کب سے دوستوں کے ساتھ منہ ماری کر رہے ہو؟ کتنی دیر سے بیوی انتظار کر رہی ہے، اس کا ہوش نہیں تمہیں؟ ہانیہ نے بالوں کو ایسا دبوچا تھا جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہتی تھی۔ جتنی قوت ہانیہ علی کے بالوں پر نوچ رہی تھی، علی کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا تھی وہ آفت کی پڑیاں جو شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کو گنجا کر دینا چاہتی تھی؟ آہ، خدا کا خوف کر لڑکی، میں تمہارا مجازی خدا ہوں، یہ تم مجھے گنجا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ چھوڑو میرے بال۔ آہ، علی ایک بار پھر چیخا تھا۔ ہاں ذلیل انسان، تم ہی میرے مجازی خدا ہو۔ معلوم ہے میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو ورنہ تمہارا خون پی جاؤں گی۔ ہانیہ دوبارہ علی پر دھاڑی تھی کہ 1 منٹ ضائع کیے بنا علی نے ہاتھ باندھ لیے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے دوبارہ نہیں ہوگا ایسا۔ ہانیہ کا رحم کھانے کا موڈ نہیں تھا، مگر علی چیخے سن کر اسے گھر والوں پر ترس آیا تھا۔ ہانیہ نے جیسے بال چھوڑے تھے، علی نے اپنا سر تھاما تھا۔ علی کے بال ایسے لگ رہے تھے جیسے اسے بیچارے کو بجلی کے جھٹکے لگے ہیں۔ ہانیہ علی کو چھوڑتی بات میں بند ہو گئی تھی تو علی، جو شاور لینے کا ارادہ رکھتا تھا، اپنے کپڑے لیے دوسرے روم کا باتھ یوز کرنے کے لیے باہر نکلا تھا، جہاں اس کی کزن اور زیان بیٹھے پارٹی کر رہے تھے۔ علی کی حالت دیکھ کر سب کا چھت پاڑ کہکا گونجا تھا۔ وہ روحانسا ہو کر مسکرایا تھا اور جلدی سے ساتھ والے روم میں گھس گیا تھا۔ اس بیچارے کا اپنی گولڈن نائٹ پر اچھا مذاق بنا تھا۔ علی جو کمرے میں آیا تھا، ہانیہ کو سادے سے لال رنگ کے لباس میں ملبوس دیکھا، دوپٹے کا حجاب بنائے۔ وہ شاید علی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ علی سفید رنگ کے کرتے پاجامے پہنے سر پر کھڑا تھا، مگر اس کے اکھڑے بالوں نے نہایت ہی ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسے دکھ رہے تھے جیسے سردیوں میں پانی کھولنے کے بعد ہوتا ہے۔ علی اپنا ہر خیال ایک طرف جھٹک کر جائے نماز بچھائی تھی۔ علی کے پیچھے ہانیہ علی امامت میں نماز شکرانہ ادا کر رہا تھا۔ نماز کے بعد فارغ ہو کر ہانیہ نے پہلا سوال کیا تھا، علی تم نے بابر کو کیا دھمکی دی تھی کہ اس نے رشتے سے منع کر دیا؟ ہانیہ کی بات سنتے علی نے لمبی سی سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اس کو بتانا شروع کیا تھا۔ فلیش بیک۔ علی تم کیا کرنے والے ہو؟ زایا نے یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے علی سے پوچھا تھا۔ یار میرے پاس ایک اچھی سی ترکیب ہے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کیونکہ بابر ایک مشکوک بندہ ہے۔ میرا ایک جاننے والا کزن ہے، مطلب دور کا رشتہ دار، وہ ایجنسی میں ہے، تو میں نے اس کو بابر شفیق کا نام سینڈ کیا ہے، ساتھ ہی ساری انفارمیشن بھی دے دی ہے۔ اس نے کہا ہے مجھے گھنٹے کا وقت دو، ساری ڈیٹیلز پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ جب تک گھر جاتے ہیں اور فریش ہو کر آتے ہیں۔ علی نے اپنی ساری پلاننگ زیان کو بتائی تھی۔ ٹھیک ہے چلو پھر تم مجھے لینے آ جانا۔ زیان نے اپنی بیوی ہیوی بائک سنبھالی تھی اور زیان شام میں تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ علی نے زیان کو ہانک لگائی تھی۔ کہاں؟ یار ہانیہ کے گھر رشتہ لینے۔ علی نے مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا۔ ہاں مطلب سیریسلی مسٹر علی شہزاد، میں بالکل بھی صبر نہیں۔ زیان نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہاں یہی سمجھ لو۔ علی نے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ چل ٹھیک ہے اللہ حافظ، بولتا زیان
ठीक घंटे बाद अली ने ज़यान को लिया और फिर अपनी कज़न के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ज़यान को सब बताया कि इसने शहजाद साहब और फारिया बेगम को राज़ी कर लिया है। ज़यान अली जल्दबाजी में मुस्कुरा दिया था, लेकिन दिल में इसकी खुशियों की दुआ की थी। ज़यान और अली जब वहाँ पहुँचे और उनको जो सुनने को मिला, वो दोनों तो दंग रह गए थे। उनको शक बिल्कुल ठीक साबित हुआ। बाबर एक नहायत घटिया और नफ्स परस्त शख्स निकला। कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था और अब 2 बच्चों का बाप था। ज़यान और अली वो सारे सबूत लेकर बाबर के पास उसके ऑफिस पहुँचे और उसको उसकी सारी असलियत दिखाई और रिश्ते से मना करने को कहा। मगर बाबर हानिया से रिश्ता ख़त्म करने पर अपनी चोंच खोली तो ज़यान ने वो भी बंद करवा दी कि उसने कोई भी चालाकी की तो उसकी सारी वाहियात तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। ज़यान की धमकी काफ़ी कारामद साबित हुई और बाबर सच में डर गया। अली और ज़यान की बात मानते अपने घर जाकर खुद ही रिश्ता ख़त्म कर दिया। अली की बातें सुनकर हानिया ने दिल ही दिल में अल्लाह का ढेर शुक्र अदा किया और बैठ के जाने पड़ गई। बेशक जो होता है बेहतरी के लिए होता है। जानान जो निकाह की तकरीब के बाद इंतहाई थकावट का शिकार हुई थी, मगर उसको नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी कि हाल में मौजूद लैंडलाइन फ़ोन बजने लगा तो जानान जाकर फ़ोन रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम। जानान ने सलाम करने में पहल की तो दूसरी तरफ पहले तो खामोशी चाही। कुछ मिनटों सलाम का जवाब मौसूल हुआ। वालेकुम अस्सलाम, ये हमजा दिलावर खान का घर है? दूसरी तरफ से सवाल दागा गया। जानान हैरान हुई। रात के उस पहर कौन था? जी, ये हमजा दिलावर खान का घर है और मैं उनकी बेटी हूँ। कोई पैगाम है तो आप मुझे बता दें, मैं सुबह पापा जानी को बता दूँगी। मुकाबिल जानान की आवाज़ सुनता खामोश हुआ था। कोई है? जानान ने दूसरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर दोबारा बोली थी। बेटा, हम शाहनवाज़ दिलावर खान हैं, खान हवेली से। जानान को मुकाबिल का अंदाज़ कुछ अजीब सा गुजरा था। माफ़ कीजिएगा अंकल, मैंने आपको पहचाना नहीं। जानान का लहजा थोड़ा उलझा सा था तो मुकाबिल मुस्कुरा दिया। हमजा दिलावर खान का छोटा भाई, तुम्हारा सगा चाचा। जानान की आंखें चमकी थी। कैसे हैं चाचा जान आप और सब हवेली में? जानान पर खुशी पुरजोश हुई थी। जानान को अपना ख़ानदान मिल गया था जिसकी उसे हमेशा चाहती। बेटा, यहाँ सब ठीक है, जो ठीक नहीं है वो मोरे, वो है हमारा मोरे। हमजा को बहुत याद करता है, लेकिन अपनी अना का खातिर इसको अपने पास नहीं बुलाता। शाहनवाज़ का लहजा शिकस्ता था। बेटा, 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है। अब डॉक्टर ने कहा है मज़ीद कोई परेशानी या कोई बात दिलो दिमाग पर सवार किया तो कुछ भी हो सकता है। मोरे का बचना मुश्किल है। बेटा, तुम अपने बाबा को वापस ले आओ ताकि मोरे को कुछ सुकून आए। शाहनवाज़ की बातों पर जानान का चेहरा आंसुओं से भरा था। जी चाचा जान, मैं बाबा जानी को ज़रूर लाऊंगी, आप परेशान ना हों। जानान ने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए थे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, मुझे इंतज़ार रहेगा तुम सबका, जल्दी आना, कहीं देर ना हो जाए। शाहनवाज़ पुरुम्मीद हुआ था। जी चाचा जान, आप परेशान ना हो, अल्लाह हाफ़िज़। जानान ने फ़ोन रखने के बाद गहरे सांस लिए थे। आंखों से आंसू साफ करती जैसे ही पीछे मुड़ी थी कि पीछे हमजा और गुलबानो को मौजूद पाया था। जानान भागकर हमजा के गले लगी और रोने लगी। जानान को रोता देखकर गुलबानो भी रोने लगी थी। हमजा की आंखें भी नम हो गई थी। जानान इस कदर रोता देखकर उसकी हिचकियाँ बन चुकी थी तो हमजा से और बर्दाश्त ना हुआ। जानान का चेहरा ऊपर करते इसके पूछा था, मेरी जान बताए क्या हुआ है, क्यों इस कदर रो रही है मेरी प्यारी सी शहजादी? चलो आओ सोफे पर बैठते हैं, अब बताओ मेरा बच्चा क्या हुआ है? हमजा ने जानान के सर पर बोसा देते इस्तफसार किया था। बाबा जानी, आपको पता है अभी फ़ोन पर कौन था मेरी जान? हमजा ने प्यार से पिचकारते हुए पूछा था। बाबा जान, वो शाहनवाज़ चाचा जान थे। जानान की बात पर हमजा और गुलबानो ने एक दूसरे को देखा था। दिल था कि ज़ोरों से धड़का था। बाबा जानी, वो ना चाचा जान बोल रहे थे कि मोरे जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बार बार वो आपको याद कर रही हैं, लेकिन आपको खुद नहीं बुलाना चाहती। जानान की बात पर हमजा का दिल खून के आंसू रोया था। काश बेटा मुमकिन होता, लेकिन मोरे ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। हमजा के लहजे में कुर्ब था। तो कुछ नहीं बाबा जानी, हम चले जाते हैं, हम मना लेंगे मोरे जान को। पर मेरी जान, मोरे जान बहुत ज़्यादा अनापरस्त हैं, वो नहीं मानेगी। हमजा को अपनी और मोरे की आखिरी मुलाकात याद आई थी। बाबा जान, बिना कोशिश किए हम कैसे हार मान सकते हैं? जानान दोबारा हमजा को मनाने की कोशिश की थी। चले ना हमजा, एक बार मिल लेते हैं मोरे से, क्या पता इनका दिल पिघल जाए। गुलबानो ने भी जानान की साइड ली थी तो हमजा ने भी हामी भर ली थी। चलो फिर कल तक चलते हैं। जारी है। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।